بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک لیڈر کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ کریم آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں شامل ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی پر نہیں اتری، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام کیا جائے گا اس چیز پر برکت ہوگی، بسم اللہ کی وجہ سے گناہگار کی بخشش ہوگی۔ اگر زمین پر کوئی کاغذ جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہو پڑا ہو اور ادب کی وجہ سے کوئی شخص اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے دوستوں میں داخل کرے گا اور اس کے ماں باپ کو عذاب قبر سے نجات دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیاطین میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان خوب موٹا تازہ بدن پر کپڑے پہنے اور سر پر تیل لگائے ہوئے تھا، جبکہ مسلمان کا شیطان دبلا پتلا، لاغر، کمزور، پراگندہ اور ننگا تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا، بھائی تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے اللہ کے بندے کے ساتھ ہوں جو کھانا کھاتے، پانی یا کوئی اور چیز پیتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، تو اس وجہ سے مجھے پیاسا اور بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور جب تیل لگاتے، کپڑے پہنتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کی بدولت میرے بال گندے اور جسم ننگا رہ جاتا ہے۔ کافر کے شیطان نے کہا، میں ایسے آدمی کے ساتھ مسلط ہوں جو کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں کچھ ایسی نشانی بتائیں کہ جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر منگوایا اور اس پر بسم اللہ پڑھ کر اسے کھا لیا۔ اللہ کے نام کی برکت سے اس زہر کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اثر نہ ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی بے ساختہ پکار اٹھے، دین اسلام حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو۔ جس کام سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا نہ کی جائے، بسم اللہ نہ پڑھی جائے، وہ کام ناقص اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اس میں خیر و برکت کا سبب بنتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ اسی لحاظ سے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بسم اللہ کے مختصر وظائف و فوائد لائے ہیں۔ بسم اللہ کے انعامات سے اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ آپ سے بس درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے۔ عزیز خواتین و حضرات، ہماری ایک بہن نے ہمیں میل کی کہ ہمارے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا تھا، کوئی بات بھی نہیں ہوتی تھی اور لڑائی اس قدر طویل ہو جاتی تھی کہ ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ایک دوسرے سے بات کیے بغیر۔ بھائی کی شادی ہوئی تو بھابھی سے بھی ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا، لائٹ، گیس کچھ بھی نہیں تھا ہمارے گھر میں۔ میں نے خود قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، میرا قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ میرے ابو، میرے بڑے بھائی فارغ یعنی بے روزگار تھے، جہاں جاتے جواب مل جاتا، کام نہ بن پاتا۔ میں نے بہت سے وظائف کیے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر بسم اللہ کا وظیفہ کیا، اس میں مجھے پوری بسم اللہ 800 مرتبہ صبح و شام والا وظیفہ پڑھنے کو ملا۔ اس وظیفہ کو پڑھا اور اس کے نتائج حیرت انگیز نکلے۔ ہمارے گھر لائٹ لگ گئی، گیس لگ گئی، بھائی کو اتنی اچھی جاب مل گئی۔ بھائی کا ہر وقت امی کے ساتھ جھگڑا رہتا تھا جو کہ ختم ہو گیا۔ بھابھی بھی ہمارے ساتھ ٹھیک ہو گئیں۔ غرض کے تمام مسائل آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے گئے۔ اس وظیفہ کا جہاں ہمیں دنیاوی فائدہ ہوا وہیں روحانی بھی بہت سے فائدے حاصل ہوئے۔ وظیفہ پڑھنے کے دوران 2 مرتبہ میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میرے دل میں صرف ایک بات کا خیال گزرا کہ کاش ایسا ہو جائے، تو اللہ پاک نے ویسا ہی کر دیا، مجھے وہ چیز عطا فرما دی، اور یہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظیفے کی برکت سے ہوا۔ اسی طرح دوستو، جس شخص کو کوئی سخت سے سخت مصیبت پیش آئے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 دفعہ اس طرح پڑھے کہ ہر 1,000 بار
بسم اللہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرے اور پھر ہر 1000 پر 2 رکعت نفل پڑھتا جائے۔ اس کے بعد دعا مانگے تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ بھی یاد رہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی کنجی ہے، ہر دینی اور دنیاوی جائز کام کی کنجی ہے، جو کام اس کے بغیر کیا جائے ناقص رہتا ہے۔ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں اور دوزخ میں عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں، لہٰذا امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ کے 19 حروف عطا فرمائے گئے۔ اس طرح جو شخص بسم اللہ کا ورد کرتا رہے انشاءاللہ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ جو شخص کسی جانور یا کسی بھی قسم کی سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اسی طرح جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، شفا تو میرے نام میں سے ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے اور میرا نام اس کا تریاق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ اس میت پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ آگے تشریف لے گئے۔ جب واپس ہوئے تو اس قبر میں نور ہی نور دیکھا اور اب وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یہ کیا راز ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، یہ بندہ سخت گناہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لہٰذا آج اس کے لڑکے کو مکتب میں بھیجا گیا اور استاد نے اسے بسم اللہ پڑھائی۔ ہمیں حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں اور اس کا بچہ زمین پر میرے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر کرے، لہٰذا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں روزانہ کم از کم 8 تسبیح بسم اللہ پڑھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔